بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 45 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم الاستدباء سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ومنه أي من المعنوية الاستدباء، وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، كقوله نهبت من الأعمار ما لو حويته لهم لأتي الدنيا بأنك خالد، مدحه بالنهاية في الشجاعة حيث جعل قتله بحيث يقبض وارث أعمارهم على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصالح الدنيا ونظامها، إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له. قال علي بن عيسى الرباعي: وفيه أي في البيت وجهان آخران من المدح، أحدهما أنه نهب الأخبار دون الأموال كما هو مقتضى علو الهمة، وذلك مفهوم من تخصيص الأعمال بالذكر والإعراض عن الأموال، مع أن النهب بها أليق، وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابيات، وإن لم يعتبروا أئمة الوصول. والثاني أنه لم يكن ظالم في قتل، وإلا لما كان للدنيا سرور بخلوده. محسنات معنویہ کی اقسام میں سے ایک قسم وہ استدباء ہے۔ استدباء کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ فرماتی: والمدح بشیء علی وجہ یستتبع المدح بشیء آخر، کہ کسی چیز کی ایسی صفت کے ساتھ مدح کی جائے کہ وہ مستلزم ہو ایک اور صفت کے ساتھ مدح کرنے کو، یعنی صفت اول یہ ملزوم اور مطبوع ہو اور صفت ثانی لازم اور تابع ہو۔ جیسے ہم صفت اول سے کسی چیز کی تعریف اور مدح کریں تو لازم بھی دوسری صفت سے بھی اس کی تعریف اور مدح خود بخود وجود میں آئے، اس کو محسنات معنویہ کے اقسام میں سے استدباء کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ شعر پیش کیا ہے: نہبت من الأعمار ما لو حويته لهن أتي الدنيا بأنك خالد، کہ اچک لیا تو نے اتنی عمروں کو کہ اگر تو ان کو جمع کر لیتا تو مبارکبادی دی جاتی دنیا کو اس بات کی کہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اب اس شعر میں محل استشہادی ہے کہ شاعر نے اپنے ممدوح کے بارے میں کہا: تو نے اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ اگر ان کی عمروں کو جمع کر کے تجھے دی جائے تو تو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے، یعنی اشارہ ہے کثیر قتل کی طرف اور اس کی شجاعت اور بہادری کی طرف۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاعر نے آگے کہا: لہن ات الدنیا بأنک خالد، ہمیشہ تیرے دنیا میں رہنے سے دنیا کو مبارکباد دی جاتی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک اور ضمن میں صفت بھی اور مدح بھی اس کی ہو گئی کہ تو اتنا یعنی اچھا آدمی ہے کہ تیری وجہ سے دنیا کی صلاح اور نظام برقرار رہتا ہے اور خوشنما رہتا ہے، امن اور پرسکون سے رہتا ہے، اور تیرے رہنے کی وجہ سے دنیا کو مبارکباد دی جاتی، ورنہ جس کے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ ہو تو کون جو ہے اس کو اس کی وجہ سے دنیا کو مبارکباد دے گا۔ بہرحال یہ محسنات معنویہ کی جو 24ویں قسم ہے استدباء۔ من المعنویہ الاستدباء، محسنات معنویہ کی اقسام میں سے ایک استدباء ہے۔ والمدح بشیء علی وجہ، اور وہ کسی ایسی چیز سے تعریف کرنا ہے اس طور پر کہ یستتبع المدح بشیء آخر، کہ وہ کسی دوسری چیز سے تعریف کرنے کو مستلزم ہو،
قول جس طرح کہ ابو طیب کا یہ شعر ہے، نہبت من العمار نہب ینہب نہبا و نہبتن کا معنی ہے اچک لینا، اعمار عمر کی جمع، تو نے بہت سارے عمروں کو اچک لیا، مالو حوی تو اتنی زیادہ عمریں تو نے اچک لیا ہے، لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اگر ان عمروں کو جمع کر دیتے ہیں آپ، لہن اتی دنیا تو دنیا کو مبارکباد دی جاتی، کا خالد کی تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہوتا، یعنی وہ سارے عمریں جمع کر کے تجھے دی جاتی تو تو ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہتا اور دنیا کو تیری وجہ سے مبارکباد دی جاتی۔ مدح بالنہایت فی الشجاع، شاعر کے نے اپنے اس شعر میں ممدوح کی بہادری میں انتہائی درجے کی تعریف کی، حیث جعل قتلہ بحیث یخلد وارث اعمارہم، اس کے مقتولین کو اس طور پر قرار دے دیا شاعر نے کہ اگر ان کے روحوں کو جمع کر دے اور کسی کو اس کا وارث بنایا دیا جائے، یخلص وارث اعمارہم، تو ان عمروں کا وارث جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ علی وجہ، تو اس میں اس نے اس کی بہادری کی تعریف کی اس طور پر کہ استتبع مدحہ بکونہ، کہ اس کی یہ تعریف ایک اور مدح کو مستلزم ہے، یہی طور کہ یہ تعریف سبباً لصالح الدنیا و نظامہا، یہی طور کہ یہ جو دوسری تعریف ہے یہ تعریف ایمانہ ہے کہ یہ سبب بنے گا دنیا کے صلاح اور اس کے نظام کی صلاح اور بقا کے لیے، اور ظاہر ہے جو شخص کسی نظام کی صلاح اور بقا کا سبب بنے، کسی نظام کو چلائے، دنیا کے ان نظام کو چلائے اور اس کی بقا اور اس کی صلاح کا سبب بنتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث تعریف کی بات ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کو پھر مبارکباد بھی دی جائے گی۔ اذ لا تہنئۃ لأحد بشیء لا فائدۃ لہ، اور جس میں کسی قسم کا فائدہ نہ ہو، جو دنیا کے نظام ہم کو بگاڑتا رہے تو اس کو کون جو ہے اس کے زندہ رہنے پر خوش ہوگا، دنیا کو مبارکباد دے گا، بلکہ دنیا کو اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہی نہیں اور نہ اس کی دنیا میں رہنے سے کوئی فائدہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے کسی کو مبارکباد نہیں دی جائے گی۔ قال علی بن عیسیٰ الرباعی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ الرباعی فرماتے ہیں کہ مذکورہ شعر میں مدح کی دو اور وجوہ بھی پائی جاتی ہے، اور یعنی ضمن ایک دو اور وجوہ بھی پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ کہ ممدوح نے دشمنوں کے عمروں کو اچک لیا، نہ کہ اموال کو۔ اب دیکھیں نہبت بالاعمار، کیا کہا کہ تم لوگوں کے عمروں کو اچک لیا، اموال ذکر نہیں کیا، حالانکہ نہبت یعنی اچک لینا اموال کے زیادہ مناسب ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بڑا بہادر اور دلیر آدمی تھا، اس لیے لوگوں کے عمروں کو اچک لیتا تھا، نہ کہ ڈاکو قسم کا آدمی کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ چھین لے۔ اور دوسری مدح اس میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی دنیا میں زندہ رہنے کی وجہ سے دنیا کو مبارکباد دی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا ان لوگوں کو قتل کرنا ظلمن نہیں تھا، یعنی یہ ظالم نہیں تھا، یہ حق پرست تھا، جس کی وجہ سے دنیا کو مبارکباد دی جاتی اور دنیا اس کے زندہ رہنے سے جو ہے خوش ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قتل کرنے میں ظالم نہیں تھا بلکہ یہ حق پرست تھا، اور اس لیے کہ ظالم کی دنیا میں رہنے سے کوئی بھی دنیا کو مبارکباد نہیں دے گا۔ تو یہ دو وجہ عیسیٰ الرباعی نے بیان کی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں وفیہ فی بیت وجہان آخران من المدح، اس شعر میں دو مزید مدحاں ضمناً اور لزوماً پائے جاتے ہیں، احدہما ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نہب الاحبار دون الاموال، یا انہ نہب الاعمار دون الاموال، کہ اس نے عمروں کو اچک لیا نہ کہ اموال کو، عمروں کو اچک لینا یہ بہادری، اموال کو اچک لینا تو ذاکر ذریعہ، کما ہوا مقتضى علو الہمت، اور عمروں کو اچک لینا کہ علو ہمت ہی والوں کا مقتضا ہوتا ہے، وذالک مفہوم من تخصیص الاعمار بالذکر، اور یہ بات کہ اس نے عمروں کو اچک لیا نہ کہ اموال، یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلا؟ مفہوم من تخصیص الاعمار بالذکر، شاعر نے اپنے شعر میں صرف اعمار کو خاص کر کے ذکر کیا ہے،
اموال کا ذکر نہیں کیا، والاعراض عن الاموال، اور اموال سے اعراض کیا، مع ان النحو بها اليق، باوجود یہ ہے کہ نحو کا لفظ اموال کے زیادہ مناسب ہے، وهم يعتبرون ذلك في المحاورات والخطابیات، اب فرماتے ہیں کہ اعمار کا ذکر کرنا، اموال کا ذکر نہ کرنا، یہ اموال سے اعراض کیسے شمار ہوگا؟ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فصحاء بلغاء اپنے کلام میں محاورات اور خطابیات میں اس قسم کی جو ہے مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَعْتَبِرْهُ أَئِمَّةُ الْأُصُولِ، اگرچہ علم اصول یعنی اصول فقہ والے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے، لیکن فصحاء اور بلغاء یہ اعتبار کرتے ہیں۔ والثانی، اور دوسری قسم مذہبی اس میں ضمناً پائی جاتی ہے، علامہ ابن علی ابن عیسیٰ کے قول کے مطابق، اور وہ مدعی ہے کہ ان لم یکن ظالما فی قتلہم، کہ انہ لم یکن ظالما، کہ یہ شخص ان کو قتل کرنے میں ظالم نہ تھا، کیوں بھی اگر ظالم ہوتا لما کان للدنیا سرور بقعودہ، تو پھر اس کے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے سے دنیا کے لیے کوئی سرور نہ ہوتا، یہ تو دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنتا اور جو ہے ظلم کا سبب بنتا، اس لیے فرماتا ہے الا لما کان للدنیا سرور بخلودہ، وگرنہ دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کا زندہ رہنا میں کوئی جو ہے سرور نہ ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے محسنات معنویہ کی نئی قسم استتباع سے متعلق پڑھا۔ استتباع کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے، والمدح بشیء علی وجہ یستتبع المدح بشیء آخر، وہ کسی چیز کی کسی ایسی چیز سے تعریف کرنا کہ وہ تعریف کسی دوسری چیز سے تعریف کرنے کو مستلزم ہو، یعنی ایک تعریف کا اعلیٰ دوسری اعلیٰ سے تعریف کو کرنے کو مستلزم ہو، جیسے شاعر نے کہا ہے نحبت من الاعمار ما لو حویتہ لہنأت الدنیا بانک خالد۔ علامہ عیسیٰ ابن عیسیٰ علی ابن عیسیٰ ربعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضمن صرف ایک مدح نہیں بلکہ دو اور مدح بھی پائی جاتی ہے۔ ایک صفت مدح تو یہی آگئی کہ یہ دنیا کے نظام اور اس کی صلاح کے لیے سبب بنا، اس وجہ سے دنیا کو اس کی تعریف، یعنی بڑا مصلح آدمی تھا، ضمن یہ تعریف آگئی۔ دوسری تعریف بھی اس کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ یہ جو ہے شجاع تھا اور یہ ڈاکو قسم کا آدمی نہیں تھا، لوگوں کے عمروں کو ختم کر دیتا تھا لیکن مال نہیں چھینتا تھا۔ اور اس کے بعد ضمن ایک اور تعریف بھی پائے گی، وہ یہ ہے کہ قتل کرنے میں یہ حق پرست تھا، ظالم نہ تھا، وگرنہ ظالم کی دنیا میں رہنے سے کوئی اور جو ہے دنیا اس پر خوش نہیں ہوتی۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔